ناظرین، خلیج کے پانیوں میں خاموشی ہے، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی لگتی ہے۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن ایرانی حدود کے قریب پہنچ چکا ہے اور یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ مشرق کے سمت بڑھ رہا ہے۔ کیا یہ محض طاقت کا مظاہرہ ہے یا جنگ کی تیاری؟ واشنگٹن مرحلہ وار اپنی فوجی طاقت سجا رہا ہے۔ تہران پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ امریکہ کا مطالبہ یورینیم افزودگی بند کرو، بیلسٹک میزائل پروگرام محدود کرو، خطے میں مسلح گروہوں کی حمایت ختم کرو، لیکن ایران کہتا ہے یہ مذاکرات نہیں، ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ ہے۔ علی خامنائی کے سامنے سوال یہ نہیں کہ جنگ مہنگی ہوگی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا پسپائی ریاست کی بنیادیں ہلا دے گی؟ اگر پہلا حملہ ہوا، کیا ایرانی قیادت نشانہ بنے گی؟ کیا پاسداران انقلاب کمزور ہوں گے یا خطہ ایک ایسی آگ میں جل اٹھے گا جسے بجھانا ممکن نہ ہو؟ کیا یہ نئی مشرق وسطیٰ کی جنگ کا آغاز ہے یا ایک ایسا تصادم جس کے اثرات عالمی معیشت اور عالمی سلامتی کو ہلا کر رکھ دیں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور ناظرین، میں ہوں احمد چودھری۔ آج ہم کھولیں گے ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کی وہ پرتیں جن کے پیچھے چھپا ہے جنگ اور سفارتکاری کا خطرناک کھیل۔ ویورز، خطے میں امریکی فوجی طاقت میں مسلسل اضافہ اب محض اشارے دینے کی بجائے جنگی تیاریوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن کیریئر کا ایرانی پانیوں کے قریب پہنچنا پہلے ہی اہم قدم ہے۔ ایک اور طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ آخری بار آبنائے جبل طارق کے قریب دیکھا گیا تھا اور ممکنہ آپریشنز میں ساتھ دینے کے لیے مشرق کی طرف جا رہا ہے۔ دیگر فوجی ساز و سامان بھی خطے میں منتقل کیا گیا ہے، جس سے اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ واشنگٹن مرحلہ وار فوجی آپریشنز کو یکجا کر رہا ہے۔ اس طرح کی تعیناتیاں سفارتکاری میں بطور دباؤ استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان بالواسطہ مذاکرات تعطل کا شکار ہو چکے ہیں، ایک ایسا تعطل جو فوجی کارروائی پر اکسا سکتا ہے۔ اگر کسی بھی فریق نے اپنے موقف میں تبدیلی نہ کی، یہ ایک بنیادی سوال پیدا کرتا ہے۔ ایرانی رہنما کم از کم عوامی سطح پر دنیا کی سب سے طاقتور فوج اور مشرق وسطیٰ میں اس کی مضبوط ترین علاقائی اتحادی کے سامنے ڈٹے کیوں ہوئے ہیں؟ اس کا جواب واشنگٹن کی جانب سے مذاکرات کے لیے رکھی گئی شرط پر چھپا ہوا ہے۔ تہران کے نقطۂ نظر سے یہ مطالبہ مذاکرات نہیں بلکہ ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ ان مطالبات میں یورینیم افزودگی کا خاتمہ، بیلسٹک میزائلوں کے مار کرنے کی حد میں کمی تاکہ وہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہ رہیں، پورے خطے میں مسلح گروہوں کی حمایت روکنا، اور جیسا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بیان کیا کہ اسلامی جمہوریہ کا اپنے شہریوں کے ساتھ سلوک تبدیل کرنا شامل ہے۔ ایرانی قیادت کے لیے یہ ثانوی پالیسیاں نہیں، یہ اس چیز کا بنیادی حصہ ہیں جسے وہ اپنا سیکیورٹی ڈھانچہ تصور کرتے ہیں۔ طاقتور بین الاقوامی اتحادیوں کی عدم موجودگی میں تہران نے دہائیوں تک وہ نیٹ ورک تیار کیا جسے وہ مزاحمتی محور کہتا ہے۔ یہ اتحادی مسلح گروہوں کا ایسا نیٹ ورک ہے جسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ محاذ آرائی کو ایران کی سرحدوں سے دور رکھا جائے اور دباؤ کو اسرائیل کے قریب منتقل کر دیا جائے۔ تہران کا بیلسٹک میزائل پروگرام دراصل اس کی پرانی اور بوسیطہ فضائیہ اور جدید فوجی ٹیکنالوجی تک محدود رسائی کا متبادل ثابت ہوا۔ جوہری پروگرام اگرچہ سرکاری طور پر اسے پرامن قرار دیا جاتا ہے، لیکن اسے بڑے پیمانے پر ایک دفاعی رکاوٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جوہری ہتھیار بنانے کے عمل کے بغیر بھی یورینیم افزودگی کے عمل میں مہارت حاصل کرنا وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے جسے ماہر سماجیات و دفاع تھریش ہولڈ کیپیبلٹی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ایک ایسا بنیادی ڈھانچہ ہے جسے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے محض ایک سیاسی فیصلے کی ضرورت ہوگی۔ یہ پیچیدہ صلاحیت بذات خود ایک سفارتی برتری یا دباؤ کے طور پر کام کرتی ہے۔ تہران کے نزدیک ان عناصر کو ختم کرنے کا مطلب اپنے دفاعی نظام کی بنیادوں کو مسمار کرنا ہوگا۔ ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنائی کے نقطۂ نظر سے اس شرائط کو تسلیم کرنا ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر قیادت امریکہ کے ساتھ ایک محدود جنگ کا خطرہ مول لینے سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک فوجی تصادم چاہے وہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ پڑے، اسے ناقابل برداشت نہیں سمجھا جاتا، لیکن مکمل تصویراتی پسپائی کو بقا کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اس حساب کتاب میں پیچھے خطرات تنہائی سنگین ہیں، اور یہ صرف ایران کے لیے ہی نہیں، امریکی کارروائی کے آغاز ہی میں
ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر خامنائی ہلاک ہو جاتے ہیں تو یہ نہ صرف ان کی 3 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط حکمرانی کا خاتمہ ہوگا، بلکہ اس نازک لمحے میں جانشینی کا عمل بھی عدم استحکام سے دوچار ہو سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب اسلامی اور دیگر سیکیورٹی اداروں پر حملے اس ریاستی مشینری کو بھی کمزور کر سکتے ہیں، جس نے حال ہی میں ایران کی تاریخ کے بدترین اور پرتشدد کریک ڈاؤن کے بعد دوبارہ کنٹرول حاصل کیا۔ وہ مظاہرین جو حالیہ ہفتوں میں سڑکوں پر نکلے تھے اور صرف شدید طاقت کے استعمال کے بعد پیچھے ہٹے، اب بھی شدید بے چینی اور بیزاری کا شکار ہیں۔ ریاست کے جبر و تسلط کے اس نظام کو لگنے والا ایک اچانک دھچکا ملک کے اندرونی توازن کو غیر متوقع طور پر بدل سکتا ہے۔ تہران شاید یہ سمجھتا ہو کہ واشنگٹن کے اہداف صرف اس کی جوہری اور میزائل صلاحیتوں کو نقصان پہنچانے تک محدود ہوں گے، لیکن جنگ شاذ و نادر ہی ابتدائی مفروضوں کے مطابق آگے بڑھتی ہیں۔ اہداف جنگ کے دورانیے یا سیاسی نتائج کے بارے میں غلط اندازہ اس تنازع کو تیزی سے پھیلا سکتا ہے۔ معاشی دباؤ اس خطرے میں ایک اور تہ کا اضافہ کرتا ہے۔ ایران کی معیشت جو پہلے ہی پابندیوں، مہنگائی اور قوت خرید میں کمی کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہے، مزید جھٹکوں کو برداشت کرنے میں مشکلات کا سامنا کرے گی۔ تیل کی برآمدات میں خلل یا انفراسٹرکچر کو پہنچنے والا نقصان عوامی غصے کو مزید ہوا دے گا، جسے حل کرنے کے بجائے صرف دبا دیا گیا۔ اس تناظر میں یہ سخت موقف کئی مقاصد پورے کرتا ہے۔ یہ بیرونی طور پر پختہ ارادے کا اشارہ دیتا ہے اور اندرونی طور پر طاقت کا اظہار کرتا ہے، لیکن سمجھوتے کی گنجائش کو بھی کم کر دیتا ہے۔ واشنگٹن کے لیے بھی خطرات اتنے ہی حقیقی ہیں۔ اگر تناؤ بڑھتا ہے تو کاغذی حد تک امریکی فوج کے پاس وہ تمام تر صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے کمانڈر ان کے اہداف کو پورا کر سکے، لیکن جنگیں کاغذ پر نہیں لڑی جاتی، وہ غلط اندازوں، لڑائی کی شدت میں اضافے اور غیر متوقع نتائج سے یکسر مختلف شکل اختیار کرتی ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے مابین حالیہ 12 روزہ عسکری تصادم نے نہ صرف تہران کی تصویراتی ڈھانچے کی حساسیت کو عیاں کیا، بلکہ ایرانی دفاعی نظام میں موجود خلا کو بھی نمایاں کر دیا ہے۔ تاہم اس کشیدگی نے ایران کو دباؤ کی صورتحال میں اپنے عسکری نظم و ضبط کو دوبارہ ترتیب دینے، حملوں کے اثرات کو جذب کرنے اور جوابی حکمت عملی وضع کرنے کے نئے تجربات بھی فراہم کیے ہیں۔ مستقبل میں کسی بھی وسیع تر جنگ کے نتائج ان توقعات سے یکسر مختلف ہو سکتے ہیں جن کا اندازہ فریقین لگا رہے ہیں۔ تہران میں مرکزی حکومت کی گرفت کمزور ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خطہ فوری طور پر استحکام کی جانب بڑھے گا۔ یہ مغرب میں مفادات کا تحفظ ممکن ہو سکے گا۔ تاریخی طور پر اقتدار کا خلا اکثر ایسے منتشر اور تشدد پسند گروہوں کے ابھرنے کا باعث بنتا ہے جو نہ صرف مقامی بلکہ عالمی سطح پر بھی نئے خطرات پیدا کرتے ہیں۔ ایران کے داخلی ڈھانچے کی کمزوری واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک ایسی پیچیدہ صورتحال پیدا کر سکتی ہے جس سے نمٹنا موجودہ چیلنجز سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ آیت اللہ خامنائی کو اس وقت بہت کم سازگار اختیارات کا سامنا ہے۔ واشنگٹن کی شرائط کو تسلیم کرنے کا مطلب حکومت کی دفاعی حکمت عملی کو کھوکھلا کرنے کا خطرہ مول لینا ہے، جبکہ انہیں مسترد کرنا اندرونی حالت کی کمزوریوں کے اس دور میں براہ راست تصادم کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ ایران کی نظر میں بدترین آپشن یعنی اسٹریٹجک پسپائی اور بدترین میں سے بہتر یعنی ایک محدود لیکن قابو میں رہنے والی جنگ سے تہران کم از کم عوامی سطح پر دوسرے آپشن کی طرف مائل نظر آتا ہے۔ ویورز، خلیج کے پانی خاموش ہے مگر جنگی جہاز بول رہے ہیں۔ UCS ابراہم لنکن اور USS جیرالڈ آر فورڈ کی موجودگی محض اتفاق نہیں، سوال یہ ہے کہ پہلا وار کون کرے گا۔ علی خامنائی کے پاس وقت کم ہے، واشنگٹن کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور تاریخ گواہ ہے جب طاقتیں آمنے سامنے آتی ہیں تو غلطی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک میزائل چلا تو صرف ایک شہر نہیں پورا خطہ لرزے گا اور شاید عالمی معیشت بھی۔ یہ صرف ایران اور امریکہ کی لڑائی نہیں، یہ طاقت، بقا اور وقار کی جنگ ہے اور ایسی جنگوں کا انجام کبھی آسان نہیں ہوتا۔ پسپائی یا تصادم، سفارت کاری یا آگ، اگلا قدم مشرق وسطیٰ کا مستقبل طے کرے گا۔ کیا یہ نئی مشرق وسطیٰ جنگ کا آغاز ہے یا آخری لمحے پر کوئی خفیہ سفارتی دروازہ کھل جائے گا؟ فیصلہ اب طاقت کے ایوانوں میں ہوگا اور اثرات دنیا بھر میں محسوس ہوں گے۔ ایک چنگاری، ایک غلط اندازہ اور دنیا ایک نئی آگ میں جل سکتی ہے۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔